بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ مائی ڈیئر فرینڈ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات سے سٹارٹ لیا ہوا ہے MCQs کا، اور یہ خصوصی طور پر NTS اور ایٹا ٹیسٹ کے جو آنے والے پیپرز ہیں ان کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اور ہم نے اس دن تقریباً 29 پیج تک MCQs کر لیے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے 31 پیج سے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے نماز روزانہ 5 نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو مشق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، دوسرے نمبر کا جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، اس میں جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ اس کے بعد ہے وہ نماز جو جلد قضا نہیں ہوتی وہ ہے۔ کون سی نماز جو جلد قضا نہیں ہوتی؟ عشاء کی نماز جلد قضا نہیں ہوتی۔ نمبر 3، برے کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز۔ نمبر 4، صبح سادے کے بعد ادا کی جانے والی نماز ہے فجر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے، اس کے خالی جگہ ہے، اس کے خالی جگہ میں ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا خالی جگہ ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ تیسرا خالی جگہ ہے، نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خالی جگہ میں کیا آتا ہے؟ شکر۔ نماز انسان کو خالی جگہ سے روکتی ہے، خالی جگہ میں آتا ہے برائیوں سے۔ نماز پڑھنے سے پہلے خالی جگہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قبلہ کا تعارف اور اہمیت۔ قبلہ کے معنی ہے خالی جگہ کی چیز، تو خالی جگہ میں کیا آتا ہے؟ سامنے کی چیز یا پھر سمت۔ مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، جو کہاں پہ واقع ہے؟ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے خانہ کعبہ کا ایک اور نام بیت اللہ بھی ہے۔ خانہ کعبہ کے ایک اور نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابتدا میں اسے فرشتوں نے تعمیر کیا، ابتدا میں اسے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، یعنی جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے خانہ کعبہ کا، وہ حرام، مسجد حرام کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے خانہ کعبہ دنیا کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے۔ کیا مرکز ہے؟ روحانی مرکز ہے۔ ہمارے پاس آتا ہے قرآن مجید میں موجودہ قبلہ کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے، جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مسجد حرام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے نبی نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ لفظ قبلہ کے معنی ہے سامنے کی چیز۔ اس کے بعد مسجد حرام کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ خالی جگہ میں کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے خالی جگہ کو خاص اہمیت حاصل ہے، مکہ مکرمہ کو۔ مسلمان خالی جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے۔ خانہ کعبہ ہمارا خالی جگہ مرکز ہے، روحانی مرکز ہے۔ خانہ کعبہ بڑی خالی جگہ والا ہے، برکتوں والا گھر ہے۔ مسجد کی اہمیت ہمارے پاس یہ جو پیج نمبر 38 ہے، یہاں پہ پہنچے ہیں۔ مسجد کے لفظی معنی ہے خالی جگہ کرنے کی چیز، سجدہ کرنے کی چیز، ٹھیک ہے۔ مسجد کے لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی چیز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے راستے میں پہلے مدینہ کے قریب قباء کی بستی میں قیام کیا۔ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستہ میں سب سے پہلے مدینہ کے قریب قباء کی بستی میں قیام کیا۔ کون سی بستی میں قیام کیا؟ قباء کی بستی میں۔ پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور مسجد قباء کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی وہ کون سی؟ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی مسجد تعمیر کی، جسے پہلی مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مسجد مسلمانوں کی
کون سی عبادت کا مرکز ہے؟ اجتماعی عبادت کا مرکز ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مسجد مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اس کے احترام و آداب کون سے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین کا بہترین حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد ہے اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کا دینی فرض ہے۔ ہر مسلمان کا دینی فرض کیا ہے؟ دینی فرض ہے کہ وہ ہر مسجد کا کیا کریں؟ احترام کریں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ احترام و آداب ہیں مسجد کی۔ صفوں کے درمیان زبردستی گھسنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے اس کے جو ایکسرسائز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کہاں تعمیر کی؟ تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ اور اس کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو سب سے پہلے کون سی بستی میں قیام کیا؟ تو قباء کی بستی میں قیام کیا، جو کہ ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ قباء کی بستی میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد ہے مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایکسرسائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری مسجد تعمیر کی اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ مسلمانوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا مرکز ہے مسجد۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ خالی جگہ۔ گاؤں ہو یا شہر ہو، مسلمان سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ مسجد بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف وسلم نے خالی جگہ میں مسجد نبی تعمیر کی؟ کون سی جگہ میں؟ مدینہ منورہ میں۔ تیسرا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر رکھنا چاہیے؟ دایاں۔ مسجد سے نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر رکھنا چاہیے؟ بایاں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت وسلم کے جو حیات طیبہ ہے، بچپن، یہ تقریباً اس میں تمام بہت ہی اہم MCQs ہیں، تمام کے تمام۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اس میں دو MCQs بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئی۔ اب اس میں دو MCQs بنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی کہ حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ یعنی جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی تو اس کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس ہوئی تو حضرت عبداللہ بھی وفات پا گئے۔ اس میں بھی دو کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے، دادا کا نام تھا حضرت عبدالمطلب۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی برس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب وفات پا گئے؟ 8 برس تھی۔ وفات سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو تاکید کی کہ وہ اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں یہ MCQs بن سکتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ تو وہ پھر حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب کی کفالت، وہ بہت کریم النفس اور فراخ دل انسان تھے۔ کون؟ حضرت ابو طالب۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت خیر و برکت محسوس کرتے تھے۔ کیا محسوس کرتے تھے؟ خیر و برکت۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر سلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے MCQs یہ ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر خالی جگہ سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انتقال فرما گئے، وہی بات ہے کہ 8 سال تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی؟ تو 6 سال تھی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا خالجہ کے زیر سایہ پرورش پا کر جوان ہوئے۔ کون سے چچا؟ حضرت عباس تھے، حضرت حمزہ تھے یا حضرت ابو طالب؟ تو حضرت ابو طالب تھے۔
اس کے بعد حضرت ابو طالب نے خارجہ کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی۔ اس کے بعد خالی جگہ، حضرت ابو طالب بہت کریم النفس اور فراخ دل انسان تھے۔ کیا تھے؟ کریم النفس اور فراخ دل انسان تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت خیر و برکت محسوس کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی اسٹڈی کو اس طرح جاری رکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا، اس سے میرے انشاءاللہ ہم اس کورس کو بہت جلد پائے تک میل تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا کورس ٹیسٹ سے پہلے انشاءاللہ ختم کرواؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔